بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبجیکٹ انوائرمنٹل سائنس میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کا ٹاپک ایئر پولیوشن سے ریلیٹڈ ہے اور یہ ایئر پولیوشن کا لیسن نمبر 2 یا لیکچر نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایئر پولیوشن کا لیکچر نمبر 1 بھی اپلوڈ کیا تھا جو کہ پرائمری پولیوٹنٹ سے ریلیٹڈ تھا، اور آج کا لیکچر ایئر پولیوشن کے حوالے سے ہے۔ اس میں ہم سیکنڈری پولیوٹنٹس کو ڈسکرائب کریں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر احمد۔ چلیے ہم سلائیڈز میں چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سیکنڈری پولیوٹنٹس کیا ہوتے ہیں، اور ٹاپک میں جانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پرائمری پولیوٹنٹس کے بارے میں ہم نے پچھلے لیسن میں ڈسکرائب کیا تھا ڈیٹیل سے، تو وہ آپ ضرور دیکھ لیں۔ اور سیکنڈری پولیوٹنٹس چونکہ پرائمری پولیوٹنٹس سے ارائز ہوتے ہیں، اس لیے وہ لیکچر لازمی دیکھیں۔ اچھا، دیز آر ایئر پولیوٹنٹس دیٹ آر کریٹڈ ان دا ایئر فرام پری ایگزسٹنگ پولیوٹنٹس۔ تو ایئر میں پہلے سے جو پولیوٹنٹس موجود ہیں جن کو پرائمری پولیوٹنٹس کہتے ہیں، ان سے ہی یہ ارائز ہوتے ہیں یا بنتے ہیں۔ تو ان میں سے ہم کچھ سیکنڈری پولیوٹنٹس کا ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ اسموگ، فوٹو کیمیکل اسموگ، اوزون اور ایسڈ پریسیپیٹیشن۔ تو ہم اس لیسن میں اسموگ اور فوٹو کیمیکل اسموگ ڈسکرائب کریں گے، اور لیکچر نمبر 3 میں پھر ہم اوزون اور ایسڈ پریسیپیٹیشن کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹائپس آف اسموگ، اسموگ کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا ٹائپس ہیں، تو ہم آگے دیکھتے ہیں اسموگ کیا ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم اس کے ٹائپس دیکھ لیتے ہیں کہ there are two distinct type of smog such as sulfurous smog and photochemical smog۔ تو بیسیکلی اسموگ کی دو ٹائپس ہیں، دو کیٹیگریز ہیں۔ Sulfurous smog is also known as London smog, and it results from a high concentration of sulfur oxides in the air and is caused by the use of sulfur-bearing fossil fuels, particularly coal۔ ہم نے ایئر پولیوشن کی جنرل ڈسکشن میں بھی یہ بات ایکسپلین کی تھی کہ کول جو ہے وہ سلفر پروڈکشن کا بہت بڑا میجر سورس ہے، اور کول کی پروڈکشن جو ہے وہ مختلف قسم کی انڈسٹریز کے لیے یا الیکٹریکل انڈسٹریز کے لیے، بجلی گھروں کے لیے کول بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں جیسے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ٹرینز بھی کول سے چلتے تھے، تو آج کل بہت سارے ممالک کول سے انتہائی زیادہ بجلی پیدا کر رہے ہیں، اور کول میں چونکہ سلفر زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے سلفر ایٹماسفیئر یا ایئر میں ایکیومولیٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک قسم کا اسموگ جو ہے اس کو سلفر اسموگ کہتے ہیں، کیونکہ وہ سلفر کی ہائی کنسنٹریشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ This type of smog is aggravated by dampness and a high concentration of particulate matter in the air۔ تو پارٹیکولیٹ میٹر کے بارے میں بھی ہم نے اس سے پہلے لیسن میں ڈسکشن کی تھی، جو کہ پرائمری پولیوٹنٹس ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اسموگ جو ہے اس کو زیادہ کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ہی ضروری ہیں، ایک ڈیمپنس یا موئسچر ان دا ایئر، اور دوسرا پارٹیکولیٹ میٹر ان دا ایئر۔ تو یہ دو چیزیں اسموگ کے ایفیکٹ کو انکریز کرتی ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ ٹائپ جو فوٹو کیمیکل اسموگ ہے، اور یہ ہمارے ٹاپک کا آج حصہ ہے، اور ہم زیادہ تر فوٹو کیمیکل اسموگ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ تو فوٹو کیمیکل اسموگ کیا ہوتی ہے؟ اٹ از آلسو نون ایز لاس اینجلس اسموگ۔ اٹ اکرز موسٹ پرومیننٹلی ان اربن ایریاز، یعنی کہ سٹیز وغیرہ میں زیادہ ہوتی ہے یہ اسموگ، that have large number of automobiles and require neither smoke nor fog۔ اچھا، تو require neither smoke nor fog کا مطلب یہ ہے، پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ smoke جو ہے وہ دو الفاظ کے ملانے سے بنا ہے، اور smoke کی فارمیشن میں دو چیزیں اہم رول پلے کرتی ہیں، ایک fog اور دوسرا smoke۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں، اسموگ کی پروڈکشن میں اسموگ اور فوگ
اہم رول پلے نہیں کرتے، بلکہ یہ ڈیفرنٹ قسم کی امپیورٹیز ہوتی ہیں، پولوٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ اسموک کو ارائز کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ سلفیورس اسموک کو لنڈن اسموک کہتے ہیں اور فوٹو کیمیکل اسموک کو لاس اینجلس اسموک کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن سٹیز میں یہ سب سے زیادہ اسٹڈی ہوا اور ان سٹیز کے ساتھ اس کا ریلیشن بہت زیادہ ہے، اسی لیے ان سٹیز کا نام اس کے ساتھ لگایا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ صرف ان سٹیز میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسموک کی اپیرنس، جو کہ بظاہر ہمیں کوئی پولوشن یا فاگ سی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ جو انوائرمنٹ میں ویزیبلٹی انتہائی کم ہو گئی ہے تو یہ اسموک ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے لیسن میں جو کہ ہم نے پرائمری پولوٹنٹس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی، اس میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ نائٹروجن سے نکلنے والے جو آکسائڈز ہوتے ہیں، نائٹرس آکسائڈز جو ہوتے ہیں یا نائٹروجن ڈائی آکسائڈز، ان کا کلر جو ہے وہ ریڈش براؤن ہوتا ہے، ان کی وجہ سے انوائرمنٹ میں ویزیبلٹی کافی کم ہو جاتی ہے۔ اور اسموک فارمیشن میں بھی چونکہ نائٹروجن آکسائڈز کا اہم رول ہے، اسی لیے اس کا کلر بھی براؤنش ہے اور اس کی وجہ سے بھی ویزیبلٹی بہت دور دور تک چیزیں کلیئر نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اچھا، فوٹو کیمیکل اسموک کیا ہوتا ہے؟ The photochemical smoke is a mixture of pollutants including ozone, aldehydes, and peroxyl acetyl nitrates that result from interaction of nitrogen dioxide, nitrogen monoxide, and volatile organic compounds with sunlight in warm environment۔ تو یہاں پہ اس اسٹیٹمنٹ کو میں نے سلولی اس لیے پڑھا کیونکہ اسٹیٹمنٹ میں بہت ساری چیزیں ضروری ہیں، جیسے کہ یہ مکسچر ہے مختلف چیزوں کا، جس میں شامل ہے اوزون، الڈیہائڈز اور مختلف قسم کے نائٹریٹس، اس کے علاوہ نائٹروجن کے مختلف آکسائڈز اور یہ ساری چیزیں، لیکن ان کے لیے ضروری ہے سن لائٹ اور وارم یا گرم انوائرمنٹ۔ گراؤنڈ لیول اوزون از اے سیریس پولوٹنٹ۔ اچھا، تو گراؤنڈ لیول اوزون کے بارے میں ہم آگے ڈسکشن کرتے ہیں کہ ان پولوشنز کی وجہ سے اوزون کیسے بنتا ہے، اور اوزون چونکہ اوپر ایٹماسفیئر میں ہمیں سن کی الٹرا وائلٹ ریز سے پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن اگر اوزون زمین کے قریب بنے اور ہم اس کو انہیل کریں، ہماری ریسپائریشن میں وہ ہماری باڈیز کے اندر جائے تو یہ چونکہ بہت زیادہ ری ایکٹیو ہے تو ہمارے لنگس کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ تو گراؤنڈ کے قریب، زمین کے قریب اوزون ڈینجرس ہے۔ اوزون از ہارمفل بیکاز اٹ ڈسٹرائز کلوروفل ان پلانٹس اینڈ انجرز دی لنگ ٹیشوز ان ہیومن اینڈ ادر اینیملز۔ تو اوزون جو ہے وہ زمین کے قریب نہ صرف اینیملز کو، ہیومنز کو، بلکہ پلانٹس کو بھی افیکٹ کرتا ہے، ان کے کلوروفل کو خراب کرتا ہے۔ اور چونکہ پلانٹس آٹوٹرافس ہیں، ان کو سورج کی روشنی سے کلوروفل کے ذریعے فوڈ بنانا ہوتا ہے۔ اگر کلوروفل کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پلانٹ کی سروائیول امپاسبل بن جاتی ہے۔ اچھا، اسموک فارمیشن کس طرح سے ہوتا ہے؟ Cars release different pollutants such as nitrogen oxides and VOC. VOC means volatile organic compounds. In the presence of sunlight and warm temperatures, these substances react in a complex way. تو ان سبسٹانسز کے بیچ میں بہت زیادہ ریئیکشنز ہوتے ہیں، اور کچھ ریئیکشنز ہم نے شارٹ میں اس سلائیڈ میں بھی دیے ہوئے ہیں، آگے سلائیڈز میں آ جائے گا۔ تو کارز بہت زیادہ قسم کی پولوشن کا بیسک ریزن ہوتے ہیں، اور کار سے نکلنے والے دھوئیں میں نائٹروجن آکسائڈز اور وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم آگے ڈائیگرام کے ذریعے بھی بات کرتے ہیں، یہاں پہ اس بات کو رہنے دیتے ہیں کیونکہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم ڈائیگرامیٹکلی اس کو بتائیں گے۔
ہاں یہاں پہ آ جاتا ہے ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن. اچھا آپ فرسٹ ریئیکشن میں دیکھ لیں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ لکھا ہوا ہے. یہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کارز کے دھوئیں سے نکلتا ہے اور سن لائٹ کی موجودگی میں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ سپلٹ ہو کر نائٹروجن مونو آکسائڈ اور آکسیجن ایٹم میں کنورٹ ہو رہا ہے. سیکنڈ ریئیکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹامک آکسیجن چونکہ بہت زیادہ ریئیکٹیو ہے اسی لیے وہ آکسیجن مولیکیول کے ساتھ ریئیکٹ کر کے O3 یعنی اوزون بنا رہا ہے. تھرڈ نمبر ریئیکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو چیزیں یا فری ایٹامک آکسیجن یا اوزون ان دونوں میں سے کوئی بھی وولٹائل آرگینک مولیکیولز کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے اور وولٹائل آرگینک مولیکیولز بھی کار کے دھوئیں میں ریلیز ہوتے ہیں. تو ان دونوں قسم کے آکسیجن میں سے کوئی بھی اگر آرگینک مولیکیولز کے ساتھ ریئیکٹ کر لے تو اس کو آکسیڈائز کر دیتے ہیں اور وہ ریڈیکلز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. جب ایک دفعہ آرگینک کمپاؤنڈز ریڈیکلز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مزید ریئیکشن کرتے ہیں جس طرح کے ریئیکشن نمبر 4 میں نظر آ رہا ہے کہ نائٹروجن مونو آکسائڈ جو کہ فرسٹ ریئیکشن میں بنا ہے وہ فری ریڈیکلز کے ساتھ مل کر نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور دوسرے قسم کے آرگینک کمپاؤنڈز بناتے ہیں. یہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو کہ فورتھ نمبر ریئیکشن میں نظر آ رہا ہے یہ اوپر جا کر اس ریئیکشن کو تیز سے تیز کرتا ہے اور اسی طرح سے فری ریڈیکلز جو آرگینک فری ریڈیکلز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اوزون بھی زمین کے قریب بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے. تو ایک قسم کی پولوشن دوسری قسم کی پولوشن کا سبب بنتی ہے. The formation of NO2 results in the further production of ozone. تو یہ بریف قسم کی ڈسکرپشن ہے اور ایکچولی بہت کمپلیکس قسم کے ریئیکشنز ہوتے ہیں ایٹماسفیئر میں. تو یہاں پہ یہ ایک بریف قسم کی ڈسکرپشن ہے اور چند ریئیکشنز کے ذریعے ہم نے ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس دکھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آئیڈیا بن جائے ذہن میں کہ کس طرح سے ایک قسم کی پولوشن دوسرے قسم کی پولوشن کا سبب بنتی ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیں یہ جو پچھلے سلائیڈ میں ہم نے ذکر کیا وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹوموبیلز آر دا کاز آف مینی انوائرمنٹل پرابلمس. تو یہاں اسکیچ میں آپ دیکھ لیں کہ کار سے نکلنے والے دھوئیں میں دو قسم کی چیزیں ہیں ایک وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز اور دوسرے نائٹرک آکسائڈز. تو سولر یا سن ریز کی موجودگی میں یہ دو قسم کی چیزیں بنا رہے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوزون بن رہا ہے کیونکہ واٹر مولیکیول جو ہے وہ اس سے ایک آکسیجن سپلٹ ہو کر یہ جو ریئیکٹیو آکسیجن ہے یہاں پہ فری آکسیجن مولیکیولز کے ساتھ مل کر اوزون میں کنورٹ ہو رہا ہے اور یہ اوزون آگے مزید فوٹو کیمیکل ریئیکشنز کرتا ہے اور ڈفرینٹ قسم کے آکسائڈز بناتا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ نائٹرک آکسائڈز واٹر کے ساتھ مل جائیں تو یہ ڈفرینٹ قسم کے ایسڈز میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. تو ایسڈ رین یا ایسڈز جو اس طریقے سے بنتے ہیں اس کا ذکر ہم دوسرے لیکچر میں کریں گے ایسڈ رین میں یا ایسڈ پریسیپیٹیشن میں. تو یہ چند کچھ باتیں یہاں پہ ویزیبل ہیں کچھ باتیں پچھلے ریئیکشن میں ہم نے بتا دی ہیں. تو ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن صرف بات اس لیے ہم نے ایکسپلین کر دی ڈائیگرامیٹکلی تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے. اچھا کازیٹیو ایجنٹس آف دا اسموگ یعنی وہ کون کون سے ایجنٹس ہیں جن کی وجہ سے اسموگ زیادہ ہوتی ہے. اچھا ٹریفک the large number of motor cars that are running on daily basis. اگر ایک جگہ پہ بہت زیادہ موٹر کارز ہیں تو لازمی بات ہے وہاں پہ پولوشن زیادہ ہوگی اور اسموک زیادہ پیدا ہوگی. The presence of nitrogen oxides
اور نائٹروجن آکسائڈز جو ہیں وہ فاسل فیول سے جنریٹ ہوتے ہیں. نائٹروجن آکسائڈ کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے لیکچر نمبر 1 میں بھی کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی. The presence of sunlight is very important for the formation of smoke. The presence of warm environment helps in accelerating the formation of smoke. And the presence of fog. Fog is also important, but not that much important, because in the previous slides we have studied that fog is not very much important for the formation of smoke. In the absence of fog, smoke formation can take place. So this is old and conventional idea. The role of area in smoke formation. اچھا کون کون سی ایریاز میں smoke زیادہ بنے گی؟ تو وہ کنڈیشنز، ایریا کے وہ کنڈیشنز جو کہ smoke formation میں اہم رول پلے کرتے ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ They are the area may be densely populated. تو یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جن ایریاز میں بہت زیادہ پاپولیشن ہوتی ہے تو ہیومن کی انتہائی زیادہ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پولوشن میں بھی بے انتہا اضافہ ہوتا ہے. ایکسٹینسو یوز آف آٹوموبیلس، موٹر کارز، ایریا نیئر کوسٹل ریجن. اچھا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم نے آگے بھی پچھلی سلائیڈز میں بھی ہم نے یہ بات ڈسکرائب کی کہ اسموک فارمیشن کے لیے ہیومیڈیٹی بہت ضروری ہے. تو کوسٹل ریجنز جو کہ سمندر کے قریب ہوتے ہیں وہاں پہ ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے سمندر کی وجہ سے. لانگ ڈیز یعنی کہ سمر سیزن بہت زیادہ اسموک کو پروموٹ کرتا ہے، اور موئسچر ان دا انوائرمنٹ. اچھا تو جو فوٹو کیمیکل اسموک ہے وہ بیسیکلی نیچرل اسموک کا ایک ڈفرینٹ ویریشن ہے جو کہ سولر انرجی کی وجہ سے ہوتی ہے. یہاں پہ ہم ایک فینومینا ایکسپلین کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں تھرمل انورژن، اور تھرمل انورژن بھی فوٹو کیمیکل اسموک ہی کا ایک حصہ ہے. تو اس لیے یہاں پہ ہم اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ تھرمل انورژن کیا چیز ہے. اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں. The cities are warm and upper atmosphere is cold. یہ ہم نے ایٹماسفیئر کے ٹاپک میں یہ بات بتائی تھی کہ جیسے جیسے ہم ایٹماسفیئر میں اوپر جاتے ہیں تو ٹیمپریچر کول ہوتا جاتا ہے. تو اگر سٹیز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو سٹی کے قریب ہوا گرم ہوگی. جیسے جیسے ہم اوپر جائیں گے فضا آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی جائے گی. When the warm air of the city is sandwiched between the two layers of cold air, this is known as thermal inversion. اس کو ہم ذرا ڈائیگرام کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں کہ آخر تھرمل انورژن کیا چیز ہے. یہاں پہ دیکھ لیں آپ لوگ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں وارم ایئر ہے اور نیچے یعنی کہ آبادی کے اوپر یہ دیکھ لیں یہ آبادی نظر آ رہی ہے. تو اس گرم ایئر سے نیچے جو ایئر ہے وہ کول ایئر ہے، اور اس گرم ایئر کے اوپر بھی جو ایئر ہے وہ بھی کولڈ ایئر ہے، اور ان کے بیچ میں گرم ہوا ٹریپ ہو گئی ہے. اچھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایریا کے دونوں سائڈ پہ ماؤنٹینز ہیں، یہ دیکھ لیں. تو چونکہ ایئر فلو نہیں ہو رہی ہے تو ماؤنٹنز کی وجہ سے یہ گرم ہوا یہاں پہ رکی ہوئی ہے، اور اس گرم ہوا میں جتنا زیادہ پولوشن، جتنا زیادہ پارٹیکولیٹ میٹر ہیں، اسموک ہے اور اسموگ ہے، جتنی بھی چیزیں یہاں اس وارم ایئر میں ہوں گی وہ یہاں پہ سسپینڈڈ رہیں گی. چونکہ اس وقت کسی قسم کی ونڈ موومنٹ نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا فوٹو کیمیکل اسموگ ہی کا حصہ ہے. چونکہ یہاں پہ سارے پولوٹنٹس یا یہاں پہ ساری پولوشن ایک جگہ پہ ٹریپ ہو جاتی ہے اور ایئر فلو نہیں کرتی، اس کی وجہ سے بھی ویزیبلٹی انتہائی کم ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں تھرمل انورژن. تو تھرمل انورژن کا کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو نارمل
ویدر چینج ہوتا ہے، نارمل جس طرح سے کلاؤڈز آتے ہیں، ونڈز فلو کرتے ہیں، نارملی رات کے وقت پولوشن کم ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو نارمل قسم کی جو ویدر چینجز آتی ہیں ڈیلی بیسز میں، تو تھرمل انورژن کی وجہ سے وہ چینجز اس علاقے میں نہیں آتی جہاں پہ ایئر انورٹڈ فارم میں ہے. تو جیسے ہی ونڈ فلو ہوگا اور یہ گرم ہوا یہاں سے نکلے گی تو تب یہاں پہ نیچرل ویدر ریسٹور ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہم آج کا لیسن اینڈ کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو.